ناجائز تعلقات کے الزامات کی زد میں آنے والے سیاستدان پرکشش عہدوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ صدور وزرائے اعظم، سیاستدانوں، وزراء، کھلاڑیوں اور شعبے سیلیبریٹی سمیت بے شمار اہم شخصیات اکثر غیر قانونی تعلقات کے حوالے سے قصوروار نکلتی رہتی ہیں، جس کے نتیجے میں ان میں سے کئی اہم عہدوں پر موجود لوگ قصوروار قرار پائے، گرفتار ہوئے، ان پر جرمانہ عائد ہوا اور انہیں پرکشش عہدوں سے ہٹایا گیا۔ جولائی 2017 سپریم کورٹ کی جانب سے نواز شریف کی نااہلی کے بعد چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی خوشی عارضی ثابت ہوئی اور پارٹی کی خاتون رکن اسمبلی عائشہ گلالئی نے ان پر بدکار ہونے کا براہ راست الزام لگایا۔ عائشہ گلالئی نے عمران خان پر اپنے نمبر پر بیہودہ ٹیکسٹ پیغامات بھیجنے کا الزام لگایا اور اپنی پارٹی کے رہنماؤں پر بھی اس طرح کے رویے کا بتایا۔ ملک کے کشیدہ سیاسی ماحول اور عوام میں تقسیم دیکھتے ہوئے یہ پیشگوئی کی جا سکتی ہے کہ اگر ہوش کے ناخن نہ لیے گئے تو بدکاری کے حوالے سے مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے درجنوں سیاستدانوں کے کئی اسکینڈل سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا دونوں پر سامنے آ سکتے ہیں۔ اگرچہ پاکستان کی سیاسی تاریخ جنسی اسکینڈل، غیر قانونی حرکتوں اور سیاستدانوں اور برسر اقتدار اشرافیہ کے افیئر سے بھری پڑی ہے، جیسا کہ دنیا کے نقشے پر موجود کسی بھی اور ملک میں ہوتا ہے، تاہم ایسے واقعات میں سے کچھ جو فوری طور پر ذہن میں آتے ہیں ان میں ایک ریٹائرڈ جنرل اور سابق صدر کا ایک خاتون سے تعلق اور ایک مولانا جو نواز شریف کی سربراہی میں برسر اقتدار اسلامی جمہوری اتحاد کی حکومت کے نائب صدر تھے کا 1991 میں شہرت پانے والا اسلام آباد میں فحاشی کے ایک اڈے کی مالکہ کے ساتھ مبینہ تعلق شامل ہے۔ 13 نومبر 1991 کو جب وہ گرفتار ہوئی اور اس پر ناجائز اسلحہ اور شراب رکھنے کا الزام لگایا گیا تو اس نے مولانا پر کاروبار کی باقاعدہ سربراہی کا الزام عائد کیا۔ اس کے نتیجے میں ایک مولانا کو اسلامی جمہوری اتحاد سے مستعفی ہونا پڑا، لیکن ان کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اس اسکینڈل کا مقصد اس مولانا کو خاموش کرنا تھا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ مولانا اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف پر سخت مذہبی قوانین نافذ کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ ایک سابق صدر کے سیاستدان رشتہ دار پیپلز پارٹی کی قائد بے نظیر بھٹو کی ذاتی دوست اور تحریک پاکستان کے سینئر کارکن کی بیٹی پر 27 نومبر 1991 کو کراچی میں تشدد اور گینگ ریپ کا نشانہ بنانے کے الزام میں مقدمہ درج ہوا۔ ایسوسی پریس کے مطابق خاتون نے بتایا کہ وہ لوگ جانوروں کی طرح بے قابو ہو گئے اور مجھ پر 12 گھنٹے تک وحشیانہ تشدد اور جنسی زیادتی کی۔ ملزم اس وقت کے وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر داخلہ تھا۔ حکومت سندھ نے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے استدعا کی کہ وہ تحقیقات کے لیے ایک جج کا تقرر کریں، لیکن متاثرہ خاندان نے کہا کہ انہیں عدلیہ کی آزادی پر اعتماد نہیں ہے۔ اس کے بجائے خاتون کے خاندان نے روایات پر عمل کرتے ہوئے اس حوالے سے جرگہ بلایا جس نے ملزمان کو سزائے موت سنائی۔ دوسری جانب سرکاری ٹریبونل کی جانب سے روایتی انکوائری ہوئی جو 24 دسمبر 1991 کو مکمل ہوئی اور ملزم کو تمام الزامات میں بے قصور قرار دیا گیا۔ ملزم نے الزامات کی تردید کی اور ایف آئی آر کو اپنی ساکھ خراب کرنے کا ایک سیاسی حربہ قرار دیا۔ انہوں نے پیپلز پارٹی پر سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے خاتون کو گھسیٹنے کا الزام لگایا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پارٹی نے انہیں پھنسانے کے لیے خود گینگ ریپ کا انتظام کیا ہو۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ خاتون اور ان کے والد دونوں نے ٹریبونل کے روبرو پیش ہونے سے انکار کیا تھا، تو اس وقت کی اپوزیشن لیڈر بے نظیر بھٹو نے تب کے وزیر اعظم نواز شریف پر زور دیا تھا کہ وہ اس کیس پر ذاتی طور پر توجہ دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں۔